یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ ہمارے مفسرین بیان کرتے ہیں. انہوں نے احیاء العلوم میں ذکر کیا کہ ایک شخص اپنے غلام کو بازار میں بیچ رہا تھا، اور بازار میں اپنے غلام کو بیچتے ہوئے وہ آوازیں لگا رہا تھا، میرا غلام خرید لو، یہ بہت محنتی ہے، بہت کام کرتا ہے، اس کو کاشتکاری بھی آتی ہے، اس کو کپڑے سینے بھی آتے ہیں، اس کو یہ ہنر بھی آتا ہے، اس کو لوہار کا کام بھی آتا ہے، اس میں ساری خوبیاں ہیں، لیکن میں تمہیں بتا دوں اس میں ایک برائی بھی ہے کہ یہ جھوٹ بہت بولتا ہے. لوگ آتے، بہت ساری خصوصیات کو دیکھتے، دوسری جانب جھوٹ بولنے کی عادت کو دیکھتے، اسے چھوڑ کر چلے جاتے. ایک اور شخص آ گیا، اس کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ یار جہاں اس میں اتنی ساری خوبیاں ہیں، ایک برائی سے میرا کیا جاتا ہے، ایک جھوٹ بولنے کی کیفیت سے میرا کیا جاتا ہے، تو کوئی بات نہیں، میں اسے لے لیتا ہوں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا مجھ سے جب یہ کوئی خبر مجھے پہنچائے گا میں اس پر اعتبار نہیں کروں گا، تو اس کی یہ عادت بھی خود بخود ختم ہو جائے گی، مجھے نقصان نہیں پہنچا سکے. اس شخص نے وہ غلام خریدا، ساری صفات کا حامل، ایک برائی کہ جھوٹ کثرت کے ساتھ بولتا. کچھ دن گزرے تو وہ غلام اس شخص کی بیوی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں نے تمہارے شوہر کو لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ تمہیں طلاق دینے پر آمادہ. عورت کے لیے سب سے بڑی دھمکی ہی یہ ہوا کرتی ہے کہ اسے گھر سے نکال دیا جائے. وہ عورت بڑی پریشان ہوئی اور انتہائی غم کی کیفیت میں اسے کچھ اور سجھائی نہ دیا، اسی غلام سے پوچھنے لگی اب مجھے کیا کرنا چاہیے. تو اس وقت پہ غلام نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اپنے جو شوہر ہیں وہ جب سو رہے ہوں تو اس کی داڑھی کے نیچے سے کچھ بال مجھے لا کر دے دو، میرے پاس ایک وظیفہ ہے، میں وہ وظیفہ کروں گا تو وہ اپنے اس ارادے سے پیچھے ہٹ جائے. اس نے دوسری خبر شوہر کو پہنچا دی کہ میں نے آپ کی زوجہ کو یہ باتیں کرتے ہوئے سنا ہے کہ وہ آپ کے قتل کا ارادہ رکھتی. جب وہ رات کو سویا تو وہ عورت آئی، عورت ہاتھ میں اس طرح لے کر آئی، اس نے داڑھی کے نیچے سے بال لینے تھے کہ اسے دے کے وہ وظیفہ کرے کہ میرا شوہر مجھے طلاق دینے سے باز آ جائے، دور ہو جائے اس ارادے سے. جیسے ہی اس نے اس طرح رکھا بال کاٹنے کے لیے، اس کے ذہن میں، شوہر کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ تو مجھے قتل کرنے آئی ہے. اس نے وہیں اس طرح پکڑا اور اسے قتل کر دیا. اپنی بیوی کو جب قتل کیا تو بیوی کے خاندان والے آئے تو اس قتل کے بدلے میں انہوں نے اس شوہر کو بھی قتل کر دیا. فرمایا کہ غلطی اس میں کس کی تھی؟ غلطی اس غلام کی نہیں، وہ تو عادت سے مجبور تھا. غلطی ان کی ہے کہ جنہوں نے بغیر تصدیق کے بات پر یقین کیا اور اس یقین کے بعد اس پر عمل کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خاندان میں خون ریزی ہو گئی. اس لیے فرمایا کہ کوئی خبر لے کر آئے، پہلے پتہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اس کے باوجود اس کی خبر پر یقین کرنا، تو یہ صرف اور صرف اپنی ذات کو نقصان دینے کے سوا کوئی اور کام نہیں ہو سکتا.